وذکر فی التبصرۃ ان کون الواحد من العشرۃ والید من زید غیرہ مما لم یقل به احد من المتکلمین سوا جعفر بن حارث وقد خالف فی ذلك جمیع المعتزلۃ وعد ذلك من جہالاتہ وهذا لأن العشرۃ اسم لجمیع الافراد متناول لكل فرد مع اغیارہ فلو کان الواحد غیرها لصار غیر نفسه لأنه من العشرة وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره لكان يد غير نفسها هذا كلامه ولا يخفى ما فيه۔ کل بتایا تھا کہ اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ ید زید کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، دونوں میں غیریت نہیں اور عینیت بھی نہیں ہے۔ واحد عشرہ کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو جز اور کل کے درمیان نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، کل بتایا تھا۔ اجزائے غیر محمولہ جز ہیں اور عشرہ کل ہے، زید کل ہے، تو ید زید جز اور زید کل، واحد عشرہ جز اور عشرہ کل۔ جز کا حمل کل پر نہیں ہوتا ہے، اور جب ان جز کا حمل کل پر نہیں ہوتا ہے تو یہ جز اجزائے غیر محمولہ کہلائے۔ اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کے نہ عین ہے نہ غیر ہے، جس طرح صفات باری نہ عین ہے نہ غیر ہے ذات باری کے۔ تو جب صفات باری ذات باری کے نہ عین ہے نہ غیر ہے، جب وہاں پر آپ نے وہ توجیہ پیش کی تو جن جن دو چیزوں کے درمیان نہ عینیت ہو نہ غیریت ہو وہاں وہ توجیہ فٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو توجیہ پیش کی تھی لا ہوا بحسب المفہوم ولا غیر بحسب الوجود، اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کے عین نہ عین ہے نہ جز ہے، اس کے باوجود یہ توجیہ آپ کے یہاں صحیح نہیں ہو رہی ہے، ہونا چاہیے صحیح۔ تو جن دو چیزوں درمیان نہ عینیت اور نہ غیریت ہو، جب آپ نے توجیہ پیش کی کہ عین نہ ہونے کا مطلب مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے، اور غیر نہ ہونے کا مطلب وجود خالی کے اعتبار سے غیر نہیں ہے، تو جن دو چیزوں کے درمیان نہ عینیت نہ غیریت ہے وہاں یہ توجیہ آپ کی درست ہونی چاہیے۔ اس لیے اجزائے غیر محمولہ اور کل کے درمیان یہ توجیہ آپ کی درست ہونی چاہیے، مگر اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کے نہ عین اور نہ غیر ہونے کے باوجود یہ توجیہ آپ کی صحیح یہاں پر نہیں ہے۔ پتہ چلا جو توجیہ آپ نے پیش کی تھی وہ ہے اللہ ولا غیرہ کی، یہ توجیہ آپ کی صحیح نہیں ہے، یہ کل کی بات تھی۔ تو کل کے سبق بتلایا تھا کہ اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کے نہ عین ہے نہ غیر ہے، ید زید کے نہ عین ہے نہ غیر ہے، واحد عشرہ کے نہ عین ہے نہ غیر ہے، دونوں میں عینیت بھی ہے اور غیریت بھی نہیں ہے۔ اب اسی بات کی تائید شیخ ابو المعین کی کتاب جو تبصرہ ہے، اس تبصرہ کی عبارت کو تفتازانی نے یہاں پر لا کر اسی بات کی تائید کی ہے، تاکید کی ہے، اسی بات کو مضبوط کیا ہے۔ کس بات کو؟ کہ اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، ان دونوں غیریت نہیں ہے، اجزائے محمولہ اور یہ کل دونوں غیریت نہیں ہے۔ تو غیریت نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، مؤکد اور ٹھوس کرنے کے لیے شیخ ابو المعین کی کتاب تبصرہ سے شیخ ابو المعین کی لکھی ہوئی عبارت کو تفتازانی نے اپنی کتاب شرح عقائد میں نقل کیا۔ شیخ ابو المعین نے بھی یہ کہا ہے کہ واحد من العشرہ عشرہ کا غیر نہیں ہے، ید زید کا غیر نہیں ہے، انہوں نے یہی بات کہی ہے۔
جس طرح مشائخ اہل سنت والجماعت نے واحد اشرا اور اشرا دونوں درمیان غیر ہونے کی نفی کی ہے، اسی طرح شیخ ابو المعین نے بھی ان اجزائے غیر محمولہ اور ان کے کل کے درمیان غیریت کی نفی کی ہے، کہا غیریت نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان غیریت ہونے کا قائل متکلمین میں سے کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ معتزلہ بھی نہیں ہے، معتزلہ بھی ان دونوں کے درمیان غیریت کا قائل نہیں ہے، کن کے درمیان؟ اجزائے غیر معمولہ اور اس کے کل کے درمیان۔ تو متکلمین میں سے کوئی بھی ان دونوں کے درمیان غیریت کا قائل نہیں ہے، یہاں تک کہ معتزلہ بھی نہیں ہے۔ البتہ معتزلہ میں سے ایک شخص ہے جعفر بن حارث، وہ ان دونوں کے درمیان غیریت کا قائل ہے، کن کے درمیان؟ اجزاء غیر محمولہ اور اس کے کل کے درمیان وہ غیریت کا قائل ہے، وہ مغایرت مانتا ہے، وہ غیریت مانتا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ اور جعفر بن حارث نے اجزاء غیر محمولہ اور اس کے کل کے درمیان غیریت کو جو مانا ہے، اس سلسلے میں تمام معتزلہ نے جعفر بن حارث کی مخالفت کی ہے کہ تم 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی الگ بناتے ہو، ان دونوں کے درمیان غیریت کا قائل کوئی نہیں ہے، تو تنہا غیریت کے قائل ہو، تم جاہل ہو۔ جس طرح تمہاری دیگر جاہلانہ باتیں ہیں، اسی طرح اجزاء غیر محمولہ اور کل کے درمیان غیریت کا قول کرنا تمہاری دیگر جاہلانہ باتوں میں سے ایک ہے، یہ تمہاری دیگر جاہلانہ باتوں میں سے ایک ہے، یہ دونوں میں غیریت بالکل نہیں ہے۔ غیریت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مان لو یہ اشرا کل ہے، یہ اشرا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اشرا ہر اکائی کا باقی تمام اکائیوں کے ساتھ مل کر اشرا نام ہے۔ اشرا اس کا نام ہے، اس کا سب کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر۔ اس طرح سے اشرا کا ہر اکائی باقی 9 اکائیوں کے ساتھ مل کر اشرا ہے، اشرا کا ہر اکائی باقی 9 اکائیوں کے ساتھ مل کر اشرا ہے۔ تو اشرا ان تمام افراد کے مجموعے کا نام ہے، ہاں، اور ہر فرد باقی 9 افراد کو لے کر کے اشرا ہے، ہر فرد باقی 9 افراد کو لے کر اشرا ہے۔ تو ان تمام افراد کے مجموعے کا اور ان تمام افراد کے مجموعے کا کل کا نام اشرا ہے، اس طرح سے کہ ہر اکائی اپنی باقی اکائیوں کو شامل ہے اور ہر اکائی باقی اکائیوں کے ساتھ مل کر اشرا ہے۔ اب اگر واحد اشرا جز اپنے اشرا کل کا اگر غیر ہوگا، یہ اگر اس کا غیر ہوگا تو یہ اشرا، یہ واحد اشرا، اشرا میں خود بھی داخل ہے نا، جب خود بھی داخل ہے تو واحد اشرا کا اشرا کے غیر ہونے کی صورت میں واحد اشرا کا اپنے آپ کا غیر ہونا لازم آئے گا، کیونکہ واحد اشرا اشرا میں خود داخل ہے، اسے واحد اشرا اگر اشرا کے غیر ہوگا تو اپنے آپ کا غیر ہوگا، اور مغایرت الشیء لنفسہ لازم آئے گا، اور مغایرت الشیء لنفسہ باطل ہے، یہ باطل لازم آئے گا۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ واحد اشرا جز کو اپنے کل اشرا کے غیر ماننے سے، اور جس سے کوئی باطل لازم آئے وہی باطل، اس واحد اشرا جز کا اپنے کل اشرا کے غیر ہونا باطل غیر نہیں ہے۔ جز کا اپنے کل کے غیر نہ ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ اگر واحد اشرا اپنے اشرا کے غیر ہوگا تو 2 غیر میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر پائی جاتی ہے، دوسرے کے بغیر موجود ہوتی ہے۔ تو واحد اشرا اشرا کے اگر غیر ہوگا تو واحد اشرا کو اشرا کے بغیر پایا جانا چاہیے، بغیر اشرا کے واحد کو موجود ہونا چاہیے، اور بغیر اشرا کے واحد کا وجود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ارے اشرا ختم ہو جائے تو واحد رہے گا؟ واحد اشرا نہیں رہے گا، تیسرا ہو جائے گا پھر وہ۔ تو اگر واحد اشرا کو اشرا کے غیر مانیں گے، درا حال ہے کہ غیر اپنے غیر کے بغیر بھی موجود ہوتی ہے،
تو واحد عشرہ کا عشرہ کے بغیر موجود ہونا لازم آئے گا، حالانکہ واحد عشرہ عشرہ کے بغیر موجود نہیں ہوتا ہے۔ عشرہ اگر نہ رہے واحد عشرہ موجود ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر عشرہ نہیں رہے گا تو پھر وہ واحد عشرہ موجود نہیں رہے گا۔ جب عشرہ نہیں رہے گا، عشرہ ختم ہو جائے گا بلکہ تسعہ رہ جائے گا، تو پھر واحد میں عشرہ نہیں رہے گا بلکہ واحد میں تسعہ واحد میں سبعہ رہ جائے گا۔ تو غیر اپنے غیر کے بغیر پایا جاتا ہے، تو یہاں پر واحد عشرہ کا عشرہ کے بغیر پایا جانا چاہیے مگر پایا نہیں جاتا۔ جب عشرہ ختم ہو جائے گا تو واحد عشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جز اور کل کے درمیان مغایرت نہیں ہے۔ اسی طرح ید زید جز ہے اور زید کل ہے، ید افتخار جز ہے، افتخار کل ہے، ید مزمل جز ہے اور مزمل کل ہے۔ زید اور مزمل افتخار نام ہے ہاتھ کا، اس کے تمام باڈی سمیت۔ کس کا نام ہے؟ تمام باڈی سمیت۔ تو ہاتھ کا نام ہے تمام باڈی سمیت، افتخار مزمل نام ہے کان کا پورے باڈی سمیت، سر کا پورے باڈی سمیت، پیر کا پورے باڈی سمیت، ہاتھ کا پورے اجزاء سمیت، ناک کا پورے اعضاء سمیت۔ تو افتخار عالم کے بدن کا ہر جز افتخار عالم ہے، باقی اجزاء سمیت۔ ہر عضو مزمل ہے، باقی تمام اجزاء کے ساتھ شامل ہو کر کے۔ اب یہاں پر ید زید، ید مزمل، ید افتخار جز ہے اور افتخار اور مزمل کل ہے۔ تو اگر جز کل کے غیر ہوگا تو اس کل میں یہ جز بھی تو داخل ہے نا، تو اس جز کا اپنے آپ کا غیر ہونا لازم آئے گا، وہ اپنے آپ کا غیر ہو رہا ہے، اور اس صورت مغایرۃ الشیء نفسی لازم آئے گا، اور مغایرۃ الشیء نفسی باطل، یہ باطل لازم آئے گا۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ جز کو اپنے کل کا غیر ماننے سے۔ اس جز کا اپنے کل کے غیر ہونا باطل، جز اپنے کل کے غیر نہیں ہوتا۔ تو اے جعفر بن حارث، تم جز اور کل کے درمیان جو مغایرت مانتے ہو غلط ہے، غیرت مانتے ہو غلط ہے، جز اپنے کل کا غیر نہیں ہوتا ہے، غلط تم نے کہا ہے۔ تو شیخ ابو المعین نے اپنی کتاب تبصرہ میں جز اور کل کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کو بتایا ہے، نہ ہونے کو ثابت کیا ہے، جس طرح اس سے پہلے اجزاء محمولہ اور اس کے کل کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کو بتایا، اور یہ کہا کہ اجزاء محمولہ اپنے کل کے نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو بتاؤ کل کی جو بات تھی اس بات کی تائید و تاکید وغیرہ ہوئی؟ وہ ذکر فی التبصرۃ، اور تبصرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ واحد عشرہ اور ید زید کا عشرہ اور زید کے غیر ہونا ایسی بات ہے جس کا متکلمین میں سے کوئی قائل نہیں ہے سوائے جعفر بن حارث کے۔ جعفر بن حارث ہی اس بات کا قائل ہے کہ جز اپنے کل کے غیر ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ اور تمام معتزلہ نے اس مسئلے میں جعفر بن حارث کی مخالفت کی ہے، اور تمام معتزلہ نے اس مسئلے میں جعفر بن حارث کی مخالفت کی ہے، یا یہ کہو کہ جعفر بن حارث نے اس مسئلے میں تمام معتزلہ کی مخالفت کی ہے۔ اور جعفر بن حارث کی اس بات کو جعفر بن حارث کی دیگر جاہلانہ باتوں میں شمار کیا گیا ہے، وعد ذلک من جہالاتی، اور جعفر بن حارث کی اس بات کو، کس بات کو؟ کہ واحد عشرہ کے غیر ہے، جاہل کی جعفر بن حارث کی دیگر جاہلانہ باتوں میں سے شمار کیا گیا ہے، جیسے اور اس کی دیگر باتیں جاہلانہ باتیں، یہ بھی جاہلانہ باتیں۔ اور واحد عشرہ کا عشرہ کے غیر نہ ہونا، ید زید کا زید کے غیر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ عشرہ نام ہے تمام افراد کا جو شامل ہے ہر فرد کو اپنے باقی افراد سمیت، اور یہ اس وجہ سے کہ عشرہ نام ہے تمام افراد کا، تمام افراد کے مجموعے کا، کل کا، اور یہ عشرہ شامل ہے ہر فرد کو باقی تمام افراد کے ساتھ لے کر، ہر فرد کو باقی افراد کے ساتھ لے کر۔ تو ان عشرہ میں سے ہر فرد باقی تمام افراد کے ساتھ مل کر یہ عشرہ ہے۔ اب اگر واحد عشرہ کے غیر ہوگا تو واحد عشرہ خود اپنے آپ کے غیر ہو جائے گا، کیونکہ واحد عشرہ ہی میں سے ہے، اور یہ باطل ہے۔ اور یہ بھی لازم آئے گا
کہ اشرا بغیر واحد اشرا کے پایا جائے، وان تکن اشرا بدونی، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ اشرا بغیر واحد اشرا کے موجود ہو جائے. اور کیا واحد اشرا کے بغیر اشرا موجود ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر واحد اشرا نہ رہے تو اشرا اشرا تھوڑے گا، تو تیسرا ہو جائے گا. اور اسی طرح ید زید، اگر زید کے غیر ہوگا تو ید زید خود اپنے آپ کا غیر ہو جائے گا، اور ید زید کا اپنے آپ کا غیر ہونا باطل ہے، کیونکہ یہ مغایرۃ سے نفسی ہی ہے، اور مغایرۃ سے نفسی باطل ہے. یہ باطل کیوں لازم آیا؟ جز کو اپنے کل کا غیر ماننے سے. اس سے جز کا اپنے کل کے غیر ہونا باطل، جز اپنے کل کے غیر نہیں ہوتا ہے. ہذا کلام ہو، یہ صاحب تبصرہ کا کلام ہے، یہ صاحب تبصرہ کی بات ہے. یہ یہاں تک صاحب تبصرہ کی بات ہو گئی. تو صاحب تبصرہ کی بات، شیخ ابو المعین کی بات تبصرہ سے نقل کر کے تفتازانی نے یہاں اس کتاب میں لایا ہے، کل کی بات کو مؤکد اور ٹھوس کرنے کے لیے کہ اجزاء غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے. اسی کو ٹھوس کرنے کے لیے ان کی بات کو نقل یہاں پر کیا، تائید و توثیق کے طور پر نقل کرنے کے بعد شارح شیخ المعین کی اس بات کو رد کر رہے ہیں. کہتے ولا یخفی ما فی ہے، شیخ ابو المعین نے جو بات کہی ہے اس بات میں جو کمزوری ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. شیخ ابو المعین نے اپنی کتاب تبصرہ میں جو بات کہی ہے وہ بات بہت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری پوشیدہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ اشرا ہر اکائی کا نام ہے باقی 9 اکائیوں کے ساتھ مل کر. یہ نہیں کہا ہے اس کا نام ہے ان کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر، اس کا نام ہے سب کے ساتھ مل کر. تو ہر اکائی کا نام اشرا ہے باقی 9 اکائیوں کے ساتھ مل کر. یہ بات انہوں نے جو کہی ہے اپنی کتاب تبصرہ میں، یہ غلط بات ہے. ہر اکائی کو اشرا نہیں کہا جائے گا باقی اکائیوں سے مل کر، بلکہ اشرا تمام اکائیوں کے اور تمام افراد کے مجموعے کو کہا جائے گا، تمام افراد کے مجموعے کو کہا جائے گا. مگر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہر ایک اشرا ہے باقی کے ساتھ مل کر. تو ہر ایک کو اشرا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ پورے کے مجموعے کو اشرا کہنا صحیح ہے. اس لیے ان کی بات کمزور ہے، ان کی یہ بات کمزور ہے. اور کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا اس چیز کا اس کے غیر نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے. تو اگر واحد اشرا اشرا میں داخل ہے، ید زید زید میں اگر داخل ہے، تو اس جز کا کل میں داخل ہونا جز اور کل کے درمیان عدم مغایرت پر دلالت نہیں کرتا ہے. ان مغایرت کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ مغایرت دلالت کرتا ہے. واحد اشرا کا اشرا میں داخل ہونا، ید زید کا زید میں داخل ہونا بے شک داخل ہے، مگر کسی چیز کا کسی کل میں داخل ہونا اس جز کا اس کل کے مغایر نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، مغایر نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ مغایر پر دلالت کرتا ہے. دیکھو اس موبائل میں سم ہے، سم اس موبائل میں داخل ہے، تو کیا سم اپنے موبائل کے غیر نہیں ہے؟ کیا غیر ہے؟ تو اس سم کا اس موبائل میں داخل ہونا موبائل اور سم کے درمیان عدم مغایرت پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ سم الگ ہے موبائل الگ ہے، داخل اس کے اندر ہے. بغیر سم کے موبائل چلوے نہیں کرے گا، اتنا داخلے کا چلوے نہیں کرے گا. سائیکل میں ایک چھوٹا سا سامان جس میں ہوا دی جاتی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وول پن. وہ وول پن سائیکل میں داخل ہے، سائیکل میں شامل ہے، بلکہ وہ اگر نہیں ہوگا سائیکلیں نہیں چلے گی، پورا سائیکل بیکار ہے، پڑا رہے گا ایک کونے میں. اس کی قیمت پہلے 25 پیسے تھی، اب اس کی قیمت شاید 2 روپے ہو گئی ہے، 5 روپے 2 روپے. تو دیکھو جی وہ وول پن سائیکل میں داخل ہے، سائیکل کا ایک جز ہے، سائیکل میں وہ شامل ہے، مگر اس کا اس میں داخل ہونا وول پن اور سائیکل کے درمیان عدم مغایرت دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ دونوں مغایرت ہے، وول پن الگ ہے سائیکل الگ ہے. یہ کمزوری ہے. اسے کہا ولا یخفی ما فی ہے. شیخ المعین کی اس عبارت میں جو ضعف اور کمزوری ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. بس ترجمہ. اور شیخ المعین کتاب تبصرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ واحد اشرا
اور ید زید کا عشرہ اور زید کے غیر ہونا ایسی بات ہے جس کا متکلمین میں سے کوئی قائل نہیں ہے سوائے جابر بن حارث کے، اور اس مسئلے میں جابر بن حارث نے تمام معتزلہ کی مخالفت کی ہے، اور جابر بن حارث کی یہ بات اس کی دیگر جاہلانہ باتوں میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے جاہلانہ باتوں میں شمار کیا جانا اس وجہ سے اور غیر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ عشرہ نام ہے تمام افراد کے مجموعے کا، اور یہ عشرہ شامل ہے ہر فرد کو باقی تمام افراد سمیت۔ سو اگر واحد عشرہ کے غیر ہوگا تو عشرہ اپنے آپ کا غیر ہو جائے گا، کیونکہ واحد عشرہ ہی میں سے ہے، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ عشرہ واحد عشرہ کے بغیر موجود ہو، اور یہ باطل ہے۔ اور اسی طرح سے ید زید کے اگر غیر ہوگا تو ید زید اپنے آپ کا غیر ہوگا، اور یہ بات غلط ہے کہ ید زید اپنے آپ کے غیر ہو جائے، یہ صاحب تبصرہ کی بات ہے، اور اس بات میں جو ذوف ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا یخفی ما فیہ، بس۔